اللہ اکبر. پیچھے چھوٹے 2 بھائی اور 1 بہن، اور گھر میں بڑے غریب نواز، اور عمر شریفہ صرف 15 سال ہے. اللہ اکبر. ماں ماں ہوتی ہے دوستو. ماں اگر سر پہ ہاتھ رکھ دے، پیٹھ تھپک دے، تو ماں سمندروں سے ٹکرانے کا حوصلہ دے دیتی ہے. ماں چٹانوں اور طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتی ہے. اللہ اکبر. والدہ ماجدہ نے حضرت غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا. اپنے سامنے بٹھانے کے بعد والدہ ماجدہ نے کہا، بڑی حوصلے والی خاتون تھی، بڑی ہمت والی، اور بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی. یہ جو اعصاب ہے نا، اگر اس پر آپ کو مضبوطی حاصل ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا غم بھی چھوٹا لگتا ہے. بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی. غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا، فرمانے لگی، بیٹا سید حسن، خدا کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ساری ذمہ داری تمہارے مبارک کندھوں پر ہے. اس گھر کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور کام مشکل نہیں ہے. تمہارے والد باغ چھوڑ کر کے گئے، اب باغ کی دیکھ بھال کرنا تمہاری ذمہ داری. اب تم جاؤ، تم نماز پڑھتے ہو، میں تمہیں ناشتہ دوں گی، پھر تم صبح ہی صبح باغ میں چلے جانا، باغ کی دیکھ بھال کرنا. اس درختوں سے جو پھل اترتے ہیں وہ بازار میں فروخت ہوتے ہیں، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے. سید حسن، اب اس کام کو چلانا تمہاری ذمہ داری. اللہ اکبر. حضور غریب نواز دوسرے دن اٹھے، نماز فجر ادا کی، والدہ مہربان نے مبارک ہاتھوں سے ناشتہ دیا، ناشتہ تناول فرمایا، اور حضور غریب نواز باغ کی طرف جب جانے لگے تو والدہ مہربان نے کہا، بیٹا سید حسن، باغ میں ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، تاکہ انہیں پتا چلے کہ تمہاری تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے. اللہ اکبر. جیسے آپ کا حکم میری والدہ مہربان حضرت غریب نواز باغ میں چلے گئے. آج والد کے بغیر باغ میں موجود. اللہ اکبر. سارے ملازمین نے استقبال کیا، بڑی عزت سے پیش آئے. غریب نواز نے سلام کرنے میں پہل کی، انہوں نے سلام کا جواب دیا. اب غریب نواز نے پورے باغ کا معائنہ فرمایا. اللہ اکبر. پھر عادت شریفہ یہ ہو گئی کہ باغ کو دیکھتے، کوئی جانور تو کہیں سے نقصان نہیں پہنچائے گا، پرندہ تو نقصان نہیں پہنچا رہا، کس پودے میں پانی نہیں ہے تو پانی ڈلوایا جائے. اس کام میں مصروف رہتے، اور جتنے پھل اتر کے فروخت ہوتے اور جو آمدنی آتی وہ والدہ مہربان کی خدمت میں لے جاتے. والدہ مہربان کیا کرتی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی. ایک حصہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی، اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتی، جس سے روز کی گزر بسر ہوتی. اللہ اکبر. دن گزر رہے، ایک موقع ایسا آیا، تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ حضرت غریب نواز نے محسوس کیا کہ درختوں سے پھل ٹوٹتے ہیں لیکن توڑنے والا دکھائی نہیں دیتا. جس جگہ جمع کرنے کی جگہ ہے وہاں جمع بھی ہوتے ہیں لیکن جمع کرنے والا دکھائی نہیں دیتا. بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایک رات اس باغ میں قیام کرنا پڑے گا. تو والدہ مہربان سے اجازت لی کہ میں رات نہیں آؤں گا، رات مجھے باغ میں ضروری کام ہے. ٹھہر گئے. 15 سال عمر ہے. اللہ اکبر. حضرت غریب نواز باغ میں سارے کام کاج سے فارغ ہو کر شام کے وقت تلاوت قرآن مجید میں جب مصروف ہوئے تو نگاہیں دیکھ رہی ہیں، پھل ٹوٹ رہے ہیں، توڑنے والا دکھائی نہیں دے رہا، جمع ہو رہے ہیں، جمع کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا. تو تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید روکی اور پھر اپنی آواز میں کہا، آپ لوگ کون ہیں؟
جو میری خدمت کرتے ہیں دوستوں کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آ کر کے شکریہ کا موقع دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غریب نواز 15 سال کی عمر، اللہ اکبر، جب یہ الفاظ کہے تو 6 آدمی لمبے لمبے قد حضور غریب نواز کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 6 افراد آئے اور آتے ہی انہوں نے غریب نواز کو سلام کیا اور غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، معین الدین حسن، ہم قوم جنات میں سے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں نا تو آپ اتنی شاندار تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے قرآن سنتے سنتے ہم نے اپنی غلطیاں جو قرآن پڑھنے میں ہم کرتے تھے درست کر لی ہیں۔ تو اب اس طرح سے آپ ہو گئے ہمارے استاد اور ہم ہو گئے آپ کے شاگرد۔ تو اگر شاگرد اپنے استاد کی خدمت کر لے تو اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ حضرت غریب نواز فرمانے لگے، نہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور کہا گیا نا جو کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب غریب نواز نے فرمایا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو 15 سال کی عمر میں غریب نواز جنات کو دیکھا کرتے تھے، جنات۔